بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں اگر آپ کے پاس عقل و شعور ہے تو یہ خوشی کی نہیں بلکہ آزمائش کی بات ہے، کیونکہ پھر آپ کو ہر اس شخص سے نپٹنا پڑے گا جس کے پاس عقل نہیں۔ ناظرین، کٹا ہوا پیاز اگلے دن ہرگز نہ کھائیں، اس سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ تیراکی کرنے سے قد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے سستی اور ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ بہت ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ ناظرین، دھنیا کا رس کنگھی کے ذریعے بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال تیزی سے بڑھتے ہیں۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ ہرگز نہ کھائیں، اس سے خطرناک ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا پیاز کا رس ملا کر لگا لیں۔ ناظرین، اگر سر میں اکثر درد رہتا ہے تو چاول کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر شوہر قدر نہیں کرتا تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو: اپنی محبت، اپنی شکایت اور اپنی انا، وہ تمہارا عاشق بن جائے گا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مرد کسی عورت کے حسن و جمال پر پہلی نظر میں دیکھے اور پھر اپنی نظر نیچے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت نصیب فرماتا ہے جس کی لذت و مٹھاس وہ خود محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے ہونٹ سیاہ ہو گئے ہوں تو سونے سے پہلے ناریل کا تیل لگا کر سو جائیں۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ ناظرین، جو دعا میں نہیں مل رہا، یقین رکھو اللہ نے اس سے بہتر عطا کرنا ہے۔ افسوس ضروری تب ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور صبر ضروری تب ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ناظرین، کلونجی کے 2 دانے روز کھانے سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دل کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ روزانہ ایک کھجور کھانے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھ ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہوں تو یہ خون کی کمی کی علامت ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا نقصان دہ ہے، اس سے تیزابیت اور بدہضمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوں تو دودھ میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ناشتے میں دہی ضرور شامل کریں، اس سے پیشاب کی انفیکشن نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ جلد موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کیلا کھانے سے قبض ہوتی ہے تو اس پر تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر کھائیں، قبض نہیں ہوگی۔ ناظرین، چھینک آتے وقت سر جھکا لیں، یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ جس نے اپنی پریشانی کسی کو بتا دی، اس نے اپنی ذلت کا سامان کر لیا۔ ناظرین، پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے لیکن جس سے محبت ہو اس سے دل نہیں بھر سکتا، یہی فرق ہے فسان اور محبت میں۔ ناظرین، کٹے ہوئے پھل یا سبزی کے بعد پانی پینے سے پیٹ میں سوجن ہو سکتی ہے۔ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں انڈے کا پاؤڈر ملا کر جڑوں میں مساج کریں، بالوں کی لمبائی کچھ دنوں میں بڑھ جائے گی۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی موبائل یا لیپ ٹاپ استعمال کرنے سے سر درد ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چلتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ سکون سے اور چبا چبا کر کھائیں۔ ناظرین، انڈے میں لیموں کا رس ملا کر بالوں پر لگانے سے بال سیاہ اور نرم ہو جاتے ہیں۔
ادرک کا پانی پینے سے خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلے کو فریج میں نہ رکھیں بلکہ کھلی جگہ پر رکھیں تو زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا چمڑے کا بستر تھا جس کے اندر کھجور کے درخت کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ سے پوچھا گیا تو فرمایا ایک چٹائی تھی جسے ہم دوہرا کر بچھاتے تھے۔ ایک رات میں نے سوچا کہ اسے چگنا کر دوں تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی چٹائی البتہ چگنا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ویسا ہی رہنے دیں، اس کی نرمی نے مجھے تہجد سے روک دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سخت مزاج تھے، نہ فحش گو، نہ چیخنے والے، کبھی دوسروں کی غلطی نہیں پکڑتے تھے، کبھی زیادہ تعریف نہ فرماتے تھے، نہ فضول مذاق کرتے تھے، ہمیشہ نرم خو، بردبار، باوقار اور سنجیدہ رہتے تھے۔ اگر کسی کی بات پسند نہ آتی تو خاموش رہتے اور اس کا وعدہ بھی نہ کرتے۔ 3 باتوں سے ہمیشہ دور رہتے: جھگڑا، بے فائدہ گفتگو اور دوسروں پر الزام۔ کبھی کسی کی برائی نہ کرتے، نہ غیبت کرتے، نہ عیب تلاش کرتے۔ جب گفتگو فرماتے تو بامقصد کلام فرماتے۔ صحابہ آپ کی مجلس میں سر جھکا کر بیٹھتے جیسے پرندے سر پر بیٹھے ہوں۔ آپ کے خاموش ہونے کے بعد ہی وہ بات کرتے۔ اگر کوئی حد سے بڑھ جاتا تو آپ خاموشی یا اٹھ کر جانا پسند فرماتے۔ انسان کتنا بھی نیک نیت کیوں نہ ہو، لوگ ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتے ہیں۔ ناظرین، معدے اور آنتوں کی صحت کے لیے فائبر کا استعمال ضروری ہے۔ یہ نظام ہضم کو صاف کرتا ہے۔ دالیں، دلیہ، سبزیاں اور میوہ جات فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ روزانہ 30 سے 35 گرام فائبر کھانا قبض کے علاج میں مفید ہے۔ فائبر زیادہ لینے پر پانی کا استعمال بھی بڑھا دینا چاہیے۔ تحقیق کے مطابق روزانہ آدھی مٹھی کشمش کھانے سے نظام ہضم تیز ہوتا ہے۔ چیری، خوبانی اور آلو بخارا فائبر سے بھرپور پھل ہیں۔ یہ قبض کو دور کر دیتے ہیں۔ گرم مشروبات جیسے ہربل چائے یا شہد و لیموں والا گرم پانی بھی مددگار ہے۔ کاسٹر آئل، ارنڈی کا تیل کا استعمال بھی مفید ہے۔ 1 سے 2 چمچ خالی پیٹ لیں، 8 گھنٹوں میں اثر ظاہر ہوگا۔ قبض بعض اوقات ذیابیطس یا بڑی آنت کے سرطان کی علامت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب گھوڑوں کی نسلیں بہت بڑھ جاتی اور پہچان مشکل ہو جاتی تو وہ سب گھوڑوں کو جمع کر کے کچھ دن تک بھوکا رکھتے، مار پیٹ کرتے، پھر ان کے سامنے چارہ رکھتے۔ کچھ گھوڑے فوراً دوڑ کر کھانے لگتے، جبکہ خالص نسل والے گھوڑے ان ہاتھوں سے کھانے سے انکار کر دیتے جنہوں نے پہلے ان کی توہین کی تھی۔ ان کے لیے عزت نفس بھوک سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ آج انسانوں کا معاشرہ بھی اسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ زندگی کے ظالم لمحوں کو سہنا اور انہی میں معنی تلاش کرنا ہی اصل حوصلہ ہے۔ کچھ لمحات برداشت نہیں کانٹے کاٹنے پڑتے ہیں، مگر انہی میں انسان اگر حقیقت دیکھنا سیکھ لے تو وہی درد ایک خاموش استاد بن جاتا ہے۔ ناظرین، دکھ کو صرف بیماری نہ سمجھو، بعض اوقات اسی دکھ میں وہ روشنی چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اپنے اصل تک لے جاتی ہے۔ ناظرین، جب زندگی ظالم لگے تو ایک گہری سانس لو اور اپنے دل سے کہو
میں ٹوٹوں گا نہیں، میں اس سختی کو بھی جیت کر دکھا دوں گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ جینا سیکھتا ہے۔ ناظرین، اللہ پر یقین اس پھول کی طرح رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے۔ نہ کسی نے اسے بویا، نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بلکہ اللہ ہی اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نے فرمایا، زندگی میں بعض آندھیاں تمہیں گرانے نہیں بلکہ تمہاری راہ کے کانٹے صاف کرنے آتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان آیا، بہت غمگین چہرہ، آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے لرزتی آواز میں کہا، امیر المومنین، میں بہت گناہگار ہوں، مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے کسی کا رب چھین لیا؟ کیا تم نے آسمان سے بارش روک لی؟ کیا تم نے زمین کا رزق بند کر دیا؟ نوجوان نے حیران ہو کر کہا، نہیں امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، تو پھر تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، نوجوان کے آنسو رک گئے، دل میں ایک روشنی سی اتر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ کی رحمت سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹ کر اللہ کے حضور جھک جائے تو وہ نہ صرف تمہیں معاف کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ناظرین، یہ سن کر نوجوان سسکیاں لیتے ہوئے سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تیرے بندے نے توبہ کی ہے تو اپنی رحمت سے اسے ڈھانپ لے، اللہ سے کبھی مایوس نہ ہوں، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اس کی رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ بس ایک سچا دل چاہیے جو توبہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ناظرین، بالوں کو جڑ سے مضبوط کرنے کا ٹوٹکا۔ ناریل کے تیل میں میتھی دانہ اور کڑی پتہ ڈال کر ابال لیں، ٹھنڈے ہونے پر سر کی جڑوں میں مالش کریں، بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ناظرین، چہرے پر چمک اور نکھار کے لیے دودھ، شہد اور لیموں کا رس کا ماسک بنا کر روز 15 منٹ چہرے پر لگائیں، جلد نرم، صاف اور روشن بنے گی۔ کالے حلقوں کے لیے آلو کے رس میں روئی بھگو کر آنکھوں کے نیچے لگائیں، روزانہ کرنے سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ شوگر کم کرنے کا گھریلو علاج، صبح نہار منہ میتھی دانہ 1 چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین، دل کے امراض سے حفاظت کے لیے شہد اور دار چینی کا مکسچر روزانہ خالی پیٹ لیں، خون صاف ہو جائے گا اور کولیسٹرول کنٹرول میں آ جائے گا۔ ناظرین، چہرے کے دانوں کے لیے زبردست ٹوٹکا، چند قطرے لیموں، 1 چمچ شہد اور تھوڑا سا دار چینی ملا کر چہرے پر لگائیں، دانے اور داغ تیزی سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جسمانی کمزوری اور تھکن کا علاج، دودھ میں کھجور اور بادام ابال کر پی لیں، جسم میں طاقت، تر و تازگی اور خون پیدا ہو جائے گا۔
معدے کے درد یا گیس کے لیے سونف، اجوائن اور کالا نمک ہم وزن لے کر پاؤڈر بنا لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، یادداشت بڑھانے کے لیے رات کو 4 بادام، 1 انجیر اور 2 اخروٹ بھگو دیں، صبح دودھ کے ساتھ کھائیں۔ دماغ تیز اور حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، گرمی کے دانوں اور خارش کے لیے عرق گلاب اور چنے کا آٹا ملا کر لگائیں۔ جلن فوراً ختم ہو جائے گی اور جلد ٹھنڈی رہے گی۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیری نہیں کرتا۔ کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے نہ آئیں، ورنہ تمہاری خوشیاں بھی چھن جائیں گی۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی دولت اطمینان قلب ہے، جو صرف ذکر اللہ سے ملتی ہے۔ ناظرین، جب دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین، خاموشی میں سکون ہے، لیکن سچائی کے لیے بولنا عبادت ہے۔ جو تقدیر بدلنے کی کوشش کرے، اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ناظرین، تمہارے اخلاق تمہارا اصل حسن ہے۔ خوبصورتی تو وقت کے ساتھ ماند پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو، کیونکہ وہ تمہارے لیے تم سے بہتر چنتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھو، زندگی ایمان پر ختم ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی انہیں ملتی ہے جو کوشش چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر تم سوچ لو کہ تم کر سکتے ہو، تو آدھی کامیابی تمہارے قدموں میں ہے۔ مشکلات انسان کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ مضبوط بنانے کا سبق دیتی ہیں۔ ناظرین، جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہے، دنیا ایک دن اس کے قدم چومتی ہے۔ گرنے سے مت ڈرو، گر کر اٹھنے والے ہی تاریخ بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، ہر دن ایک نیا موقع ہے، ہر کل سے بہتر بننے کا۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، بس برداشت کرنے والے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر تم اللہ پر یقین رکھو تو ناکامی بھی کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ناظرین، خواب وہ نہیں جو نیند میں دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو نیند اڑا دیں۔ کھانسی کا فوری علاج شہد میں ادرک کا رس اور لیموں کے چند قطرے ملا کر دن میں 2 بار لیں۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے پر دانوں کا خاتمہ، ہلدی، بیسن اور دہی ملا کر ماسک بنائیں۔ ہفتے میں 3 بار لگانے سے چہرہ صاف اور نکھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے روز صبح خالی پیٹ 1 جوا لہسن پانی کے ساتھ نگل لیں۔ دل کے امراض سے حفاظت ہو جائے گی۔ نیند نہ آنے کا علاج، گرم دودھ میں چٹکی بھر دار چینی اور شہد ملا کر سونے سے پہلے لے لیں، پرسکون نیند آئے گی۔ ناظرین، معدے کی گیس اور بدہضمی کے لیے سونف، اجوائن اور کالا نمک ہم وزن پیس لیں، کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، جلد نکھارنے کے لیے لیموں کا رس اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم، چمکدار اور داغ فری ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کا ٹوٹکا، نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پی لیں، پیٹ کی چربی گھلنے لگے گی۔ ناظرین، کمزوری کے لیے دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر پی لیں، طاقت اور توانائی بڑھ جائے گی۔ گرمی کے دانے ختم کرنے کے لیے چنے کے آٹے میں عرق گلاب ملا کر جسم پر لگائیں، جلن اور خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں میتھی دانہ ابال کر ٹھنڈا کریں، ہفتے میں 2 بار لگائیں، بال مضبوط اور چمکدار ہو جائیں گے۔
ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔